یہ کہانی اس عورت کی ہے جو میرے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، تو وہ میری ہمسائی پر میری بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، لیکن آج اس کے بارے میں جو باتیں سننے کو ملی وہ سن کر حیران رہ گئی۔ اب کسی سے بھی یہ نہیں پوچھ سکتی تھی کہ کیا یہ سچ تھا، کیونکہ جس نے یہ بتانا تھا وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ غلطی کیا تھی یہ جان کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سفینہ ہمارے پورے محلے کی سب سے زیادہ نیک اور اچھی خاتون تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی جب اس نے قرآن حفظ کر لیا، اور اس وقت وہ ہمارے محلے کی قرآن حفظ کرنے والی سب سے کم عمر لڑکی مشہور تھی۔ اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی، اور تب بھی اس نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ وہ کسی بھی بچے یا لڑکی یا لڑکے سے پیسے نہیں لیتی تھی، لیکن قرآن حفظ کرواتی تھی، اور ابھی تک اس نے ہزاروں بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا۔ لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ رات کو میں اس سے ملنے کے لیے گئی تو اس کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، اتنا عجیب کہ میں ابھی تک حیران تھی۔ لیکن صبح مجھے اس سے کوئی بھی سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں تھی۔ میرا شوہر رات کو دیر سے آتا تھا، میں رات دیر تک جاگتی رہتی تھی، اور یہی میری روٹین تھی۔ سفینہ بھی دیر سے سوتی تھی، جبکہ اس کے گھر والے جلدی سو جاتے تھے۔ وہ ذکر اللہ میں مصروف رہتی تھی، اور ہم دونوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا جس کو پار کر کے ہمیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ان کے گھر نہ جایا کرو، لیکن اس کا شوہر اکثر اس بات کا برا منایا کرتا تھا، پر وہ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں زیادہ کچھ بتاتی نہیں تھی۔ میں وہ دروازہ پار کر کے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا شوہر بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، لیکن آج وہ بڑی پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، تو اس نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگی کہ بس کافی تھک گئی ہوں، آج کا دن بہت لمبا تھا، مشین بھی لگائی تھی، بچے بھی اب زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بچے تو زیادہ ہوں گے، لوگ قرآن حفظ کروانے کے پتہ نہیں کتنے پیسے لیتے ہیں، اور تم مفت میں کرواتی ہو، اس لیے سارے محلے کے بچے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے گھر والے تنگ نہیں ہوتے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر تنگ ہوتے تو میں یہ کام ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ اللہ نے اسے ابھی تک اولاد بھی نہیں دی تھی، شاید اسی لیے وہ بچوں کے ساتھ دل لگا کر بیٹھی رہتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ تمہارا شوہر دیکھنے میں تو غصے والا لگتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی بڑی بات برداشت کر لیتا ہے۔ خود سوچو، روز گھر میں بچے آتے ہیں، اور بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، تمہارے گھر میں کوئی نقصان بھی کرتے ہوں گے، گھر بھی گندا کر کے جاتے ہوں گے۔ وہ کہتی تھی کہ ہاں، ایک دفعہ تو انہوں نے میرے شوہر کا موبائل ہی توڑ دیا تھا۔ خیر، آج اس موضوع پر بات نہیں ہو رہی تھی۔ باتوں باتوں میں اچانک سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور ایسے رونے لگی جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی چیز کے چھن جانے پہ روتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں سفینہ، ابھی تو تم ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ہمیشہ غلطی عورت کی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ کون سی غلطی؟ کیا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی غلطی کہ شاید اس کی سزا مجھے آخری دم تک ملے گی۔ میں تمہیں پوری بات نہیں بتا سکتی، پر تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں بری عورت ہوں؟ میں نے کہا تم اگر بری عورت ہو تو پھر ہم سب تو جہنمی ہے، تم کہاں سے بری عورت ہوگی؟ تمہارا تو ایک کام ہی تمہیں جنت میں لے کے جائے گا کہ تم اللہ کے کلام کو مفت میں لوگوں کو حفظ کرواتی ہو۔ وہ کہنے لگے کہ میں جنت اور دوزخ کی بات نہیں کر رہی، اس دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ کیا اس دنیا کے حوالے سے میں بری عورت ہوں؟ میں نے کہا نہیں، تم اس دنیا کے حوالے سے بھی بری عورت نہیں ہو، کیونکہ تم نیک ہو، اور جو عورت نیک ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ سفینہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی، بیٹھ بیٹھ کے اس کا تھوڑا وزن بھی بڑھ گیا تھا، اس کی ناک بھی قدرے موٹی تھی، اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کہیں بہت ہی زیادہ بدصورت تھی، ایسا بھی نہیں تھا، شاید اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بھرے پورے گھر میں رہتی تھی، اس کی ساس تھی، دو نندے تھی، شوہر تھا، دیور تھا، دیورانی تھی، بہت بڑا گھر تھا ان کا، اور پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ انہی کے گھر کا ایک حصہ تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے، لیکن بیچ میں دیوار ڈالی گئی تھی، اس لیے ہم الگ سے کرایہ دیتے تھے، اور وہ لوگ الگ سے کرایہ دیتے تھے۔ پرانے گھروں میں ہی ایسے چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے دوسری طرف کوئی انسان چلا جاتا ہے۔ مجھے اس کی حالت آج کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، اس کو دیکھ کے مجھے ترس آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ ہلچل کی آواز آئی،
تو اس نے کہا کہ میرا شوہر آ گیا ہے، تم چلے جاؤ، نہیں تو غصہ کرے گا۔ میں نے کہا ہاں میں چلی جاتی ہوں۔ میں ایسی بات پہ برا نہیں مناتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس کا شوہر ہے ہی ایسا، اور جب شوہر پورا دن کام کر کے رات کو گھر آئے اور دیکھے کہ اس کی بیوی کے کمرے میں کوئی اور عورت بیٹھی جس کے ساتھ وہ گپ شپ لگا رہی ہے، تو کسی کا بھی موڈ خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس کی پسند کا سالن بنایا تھا، میں وہی دینے کے لیے آئی تھی، تو باتوں میں بیٹھ گئی۔ جاتے جاتے میں نے اسے کہا کہ پریشانی ہونا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اسے ایک نظر بھر کے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اتنی زیادہ دکھی اور پریشان لگ رہی تھی کہ اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا کہ کیا بات ہے، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے۔ خیر میں نے سوچا کہ اس کا شوہر آ گیا، اب وہی اس کو سنبھالے گا۔ میرے تو 2 بچے تھے، لیکن اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ خود سے کھاتے پیتے تھے، پر بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پاتی تھی۔ مجھے اس کی زندگی اچھی لگتی تھی کہ بچے نہیں ہیں تو شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات تو کر لیتی ہوگی، گھر میں گند نہیں مچتا ہوگا، شور نہیں ہوتا ہوگا۔ لیکن وہ جو محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیتی تھی، وہی کسر ادھر پوری ہو جاتی تھی۔ خیر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا شوہر بھی آدھے گھنٹے بعد آ گیا۔ میں نے اس کی پسند کا بھی کھانا بنایا تھا۔ کوفتے سفینہ کو بھی بہت پسند تھے اور میرے شوہر کو بھی۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور ہم سو گئے۔ لیکن صبح میری آنکھ شور پہ کھلی، ساتھ والے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ دوسری طرف کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ سفینہ کی طرف تو سب خیر ہی رہتی تھی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ آوازیں سفینہ کے گھر سے آ رہی ہیں تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سفینہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کوئی نہیں بتا رہا تھا۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو معاملہ خودکشی کا ہی نکلتا ہے، لیکن سفینہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پتہ ہے کہ خودکشی گناہ ہے جس کی معافی اللہ بھی نہیں دیتا، تو وہ کیوں خودکشی کرتی؟ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میرا تو دل بیٹھ گیا، ایسا لگا کہ میری سگی بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم ان کے گھر چلی جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کوئی کام ہو، ہم ہمسائے ہیں، ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر چھوڑا اور میں سفینہ کے گھر چلے گئی، پر وہ مجھے اس کی میت کے پاس بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ اس کی نندیں کہہ رہی تھی کہ ہم مر گئے ہیں کیا، جو پڑوسیوں نے آ کر میت کے پاس بیٹھنا ہے۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی اور میت کو جب باہر لے کر آئے تو غسل وغیرہ کے سارے کام ہو چکے تھے۔ اسے باہر رکھ دیا گیا۔ وہ جتنے بھی بچوں کو قرآن حفظ کروا چکی تھی ان سب کے گھر والوں نے آنا تھا، اس لیے کافی رش لگ گیا۔ اس کی نند بار بار کہہ رہی تھی کہ مرتے مرتے بھی ہمیں ذلیل ہی کروا کے گئی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے سوچ لیا اگر کچھ اور بولا تو میں بھی بول پڑوں گی۔ پھر وہی ہوا، اس نے پھر سے الٹی بکواس کرنی شروع کر دی، تو میں نے بھی غصے میں سب کے سامنے کہہ دیا کہ اتنی نیک عورت اس دنیا سے اچانک چلے گی اور تم ابھی اس کی میت گھر پڑی ہے تو ایسی ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تمہارا کیا بگاڑتی تھی وہ تمہارے ساتھ، اس نے کیا برا کیا تھا؟ اتنی اچھی عورت تو نصیب والوں کے خاندان میں آتی ہے۔ تمہارے گھر کو گھر بنایا ہوا تھا اس نے، جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور دوسرے بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس گھر پہ کرم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں جتنے کرم اس گھر پہ ہوئے ہیں وہ جلدی پورے محلے کو پتہ چل جائے گا، اور یہ عورت کس طرح کی تھی یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ خیر میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، کیونکہ آج میری بھابھی اس دنیا سے گئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہی بھابھی جس کو تم کوس رہی ہو، جس کی میت ابھی گھر میں پڑی ہے، اور اب اس کے پیچھے تو مجھ سے لڑ رہی ہو اور الٹی باتیں کر رہی ہو۔ اس کی نند کے بارے میں سب جانتے تھے کہ اس کی عمر شاید سفینہ سے بھی زیادہ تھی، لیکن شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی کیونکہ بہت ہی زیادہ بدصورت تھی، گھر میں ہی پڑی رہتی تھی۔ مجھے 2 عورتوں نے کہا کہ اس کے منہ نہیں لگو، تمہاری بہنوں جیسی سہیلی تھی، بیچاری اس دنیا سے چلی گئی، اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کفن دفن بھی ہو گیا، وہ مٹی کے حوالے ہو گئی، اور مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں رات کو اس سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ کوئی بات ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس غلطی کی بات کر رہی تھی، لیکن واقعی بہت پریشان تھی۔ ایسے پریشان تھی جیسے اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو وہ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پر اب یہ سوال بیکار تھا، کیونکہ اس کا جواب دینے والی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ 3-4 دن گزرے تھے کہ مجھے میرے شوہر نے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اس کا شوہر تو بڑا خوش پھر رہا تھا
اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، چائے والے کی دکان پہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ابھی بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے۔ میرا تو دل بیٹھ گیا، بہت دل برا ہوا میرا کہ کیسے مرد ہوتے ہیں، اور تو اپنے گھر کی نوکرانی بناتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا وقت گزار لیتے ہیں، بچے پیدا کروا لیتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے بیچاری چلی جاتی ہے تو 4 دن میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے بھی یہ بات محسوس کر کے بہت برا لگا ہے، لیکن اس کے شوہر سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، بے پرواز آدمی ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ تھی، جب صبح صبح ایک اور بات پتہ چلی، پورے محلے میں بات پھیلی ہوئی تھی، میرے کانوں تک پہنچی تو میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خبر یہ ملی تھی کہ سفینہ کی قبر کو محلے کے کتوں نے کھود کھود کے کھول دیا تھا، اتنا زیادہ کھود دیا تھا کہ سلپ پہ نظر آنے لگی تھی۔ یہ بات سن کے سب لوگ حیران اور پریشان رہ گئے تھے کہ اتنی نیک عورت کی قبر کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا۔ ویسے تو یہ سب کچھ محلے کے کتوں نے کیا تھا، لیکن کسی کے ساتھ جب اس طرح کو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اسے اس کی سزائے سمجھتے ہیں۔ ویسے بات بھی عجیب سی تھی کہ قبرستان میں اور بھی قبریں تھیں، اور سفینہ کے بعد بھی وہاں پر 2 تازی قبریں تھیں، لیکن ان قبروں کو کتوں نے بالکل بھی نہیں چھیڑا۔ اور یہ قبر جس کو تقریباً 5 دن ہو گئے تھے، اس کو کتوں نے کیوں کھود کھود کے بالکل ہی کھول دیا تھا۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، لگتا ہے یہ عورت نیک نہیں تھی، تبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ سارے محلے والے اس طرف جا رہے تھے، میں بھی چل پڑی، کیونکہ مجھے بھی تو دیکھنا تھا کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ۔ لیکن جب گئی تو آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ دل میں بے پناہ دکھ بھی بھر گیا تھا، کیونکہ یہ بالکل سچ تھا۔ قبر کو بری طرح سے کھودا گیا تھا اور سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ فوراً مفتی صاحب کو بلا کر لائے۔ میں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے قبر کا منہ بند کر دیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ عورت گناہ گار ہے، ہم تو اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ وہ کیسے ایک پل میں بھول گئے کہ وہ گناہ گار کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے تو یہ سارا محلے کے بچوں کو قرآن پاک سے کروایا تھا، اور جو ایک انسان کو بھی قرآن پاک حفظ کروا دے اس کو اتنا درجہ ملتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ گناہ گار تھی۔ لیکن لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، انسان کی مجبوری تو اس کے لیے عذاب اور اس کی بیماری کو بھی اس کے لیے گناہ بنا دیتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو سزا ملی ہے، لگتا ہے یہ حرام کھاتا ہے۔ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہو تو کیسے اس کو بھی سزا ملی۔ اور یہاں پہ جب قبر کی بے حرمتی ہوگی تو سب نے کہا یہ عورت ہی گناہ گار تھی۔ پھر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے قبر کا جلدی سے منہ بند کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کھلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سب لوگ اسی بات کو بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر کتوں نے اس وجہ سے قبر کو کھودا ہے جس وجہ سے آپ سب سچ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ تازی قبر بھی موجود تھی۔ انہوں نے یہ کام تو نہیں کیا، بات بڑی عجیب سی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی کہ قبرستانوں کے دروازے یا تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر کبھی کبھی دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کتے تو سرعام پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسے کتے قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ بہت کم ہی کہیں ہم نے ایسی کوئی بات سنی ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں تو ایسی کوئی بات کبھی سنی نہیں تھی کہ کسی کی قبر کو کتوں نے کھود دیا ہے۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میں اپنے گھر آ گئی، اور 1 ہفتے بعد مجھے میری دوست نے بتایا کہ سفینہ کی نند جو ہے نا، سنا اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ان کی بھابھی اس دنیا سے گئی ہے اور ساتھ ہی شادی کی طے ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ایسے طے نہیں ہوئی یہ شادی، وہ جو آدمی ہے نا یہ اس کی دوسری بیوی بننے والی ہے، اور وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے والا ہے، کسی کے گھر توڑ کے شادی کری ہے۔ لیکن میں اس آدمی کو اچھی طرح جانتی ہوں اور حیران ہوں کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو کس طرح چھوڑ رہا ہے، وہ بھی اس موٹی عورت کے لیے جو کہ خوبصورت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھی، تو اس نے بتایا کہ جس آدمی سے یہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ میری ہی کزن کا شوہر ہے، اور میری کزن کو تم دیکھو، اس کے آگے جیسی 10 قربان ہو جائیں، وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے، 2 بچے بھی ہیں اس کے، لیکن وہ آدمی اس موٹی گھسوٹی کے لیے میری خوبصورت کزن کو چھوڑنے کو تیار ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ میرے پاس اس کی تصویر ہے، بالکل میں تو دکھائی دیتی ہوں۔ سفینہ کی نند کو تو میں نے 100 بار دیکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی تو میری لڑائی ہوئی تھی۔ نہ اس کے اخلاق اچھے تھے، نہ اس کی شکل اچھی تھی، نہ اس کا وجود اچھا تھا،
لیکن جب مجھے میری دوست نے اس عورت کی تصویر دکھائی جس پر یہ سوتن بن کر جا رہی تھی، میں حیران رہ گئی۔ وہ عورت تو واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مرد دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے وہ تصویر اپنے فون میں سیو کر لی اور اپنے شوہر کو دکھائی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کی ایسی بیوی ہوتی تو کیا آپ اس کو چھوڑ کے سفینہ کی نن جیسی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ پہلے تو میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے تمہارے دماغ میں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ آپ بتائیں نا، مجھے ایک مرد ہونے کے ناطے بتائیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیوں، آخر کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میری پوری بات تو سن لو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شادی کرنے کو تیار ہو جاتا اگر مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہو تو۔ ارے جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہوگی وہ کسی اور خوبصورت عورت سے بھی شادی نہیں کرے گا۔ اور سفینہ کی نن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، پورے 115 کلو کی ہے۔ پھر یہ کیا کھیل تھا جو کھیلا جا رہا تھا؟ مجھے میری دوست نے بھی بتایا کہ اگلے ہفتے شادی ہے۔ یہ بات اس نے مجھے 2 ہفتے بعد بتائی تھی۔ میرا تو دل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ کتنا برا ہو رہا ہے عورت کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت ہی زیادہ اچھی خاتون بھی ہے، دین کی بھی بہت اچھی ہے، اخلاق کی بھی بہت اچھی ہے اور بہت پڑھی لکھی اور اچھے خاندان سے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ ابھی سکینہ کا نکاح نہیں ہوا تھا کہ اس نے پہلے بھی پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ شاید وہ سب کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ وہ بھی اتنے امیر آدمی تھے، بہت سی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے اس کو باتیں سنائی تھی، اس لیے وہ ان کے منہ پر یہ بات مارنا چاہتی تھی کہ میری شادی تو بڑی اچھی جگہ ہو رہی ہے، اسی لیے مٹھائی بانٹی ہے۔ میرے گھر بھی مٹھائی آئی تھی۔ 2 دن کے بعد خبر ملی کہ پھر سے سفینہ کی قبر کتوں نے کھود کے کھول دی ہے۔ میں نے تو اپنا دماغ خراب کر لیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا تھا۔ لوگ تو مجھ سے بھی پوچھتے تھے کہ تمہاری دوست تھی، ہو سکتا ہے اس نے تمہیں اپنے گناہوں میں شامل کیا ہو۔ جب مجھے ایک عورت نے ایسی بات کی تو میرے شوہر نے سن لی۔ اس نے کہا یہ کس قسم کی عورت تھی؟ تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ غصہ کرنے لگا۔ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن اس غریب کو اتنا کچھ کہہ رہے ہیں لوگ جو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے نا وہ ایسی نہیں تھی۔ میں نے کہا ہاں تھی تو وہ نہیں، لیکن جب میری اسے آخری ملاقات ہوئی تو اس نے بڑی عجیب بات کہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کیا مطلب؟ کیا بات ہوئی تھی اس نے؟ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اب یہ غلطی سب کچھ برباد کر دے گی۔ میرا شوہر یہ بات سن کے حیران رہ گیا۔ اس نے کہا ایسا کہا تھا سفینہ نے؟ میں نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی، بری طرح سے رو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی سے پریشان ہو گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی، اور واقعی اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا ہو۔ آپ اس کے شوہر کو تو جانتے ہیں، وہ تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کیونکہ اولاد نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے میرے شوہر میں تھا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور بارے میں بات کر رہی ہو، تم بھی لوگوں کی باتوں میں آ کے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں بھی ایسی باتیں کر رہی ہوں، لیکن کیا کروں؟ ایسے کبھی کسی کی قبر کے ساتھ ہوا ہے کیا؟ آپ بتائیں، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی باتیں سنی ہیں؟ میرے شوہر نے کہا یہ میں بھی پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا ہوں، لیکن ہمیں پتہ کرنا پڑے گا، نظر رکھنی پڑے گی۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے لیے یہ کام کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں گی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی میرے دل کو بھی سکون آ جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ دن بدن گزرتے جا رہے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر سے قبر کو بند کر دیا گیا، لیکن لوگوں کی نہ زبانیں بند ہو رہی تھی اور میرے دل میں اٹھنے والے سوال۔ جب ایک دن میرا شوہر گھر آیا، اس نے کہا کہ تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے مجھے لگا کہ وہ گھر کی بات کرنی ہوگی، پر اس نے کہا کہ سفینہ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا ایک نظر دیکھتا جاؤں، کہیں پھر سے کوئی جانور قبر کو خراب تو نہیں کر رہا۔ لیکن وہاں پہ جانور نہیں، جانور سے بھی بری ایک چیز کھڑی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا وہاں پہ ایک عورت کھڑی تھی جو اس کے قبر کے اندر گوشت اور ہڈیاں دبا رہی تھی، اور یہ کرنے کے بعد اس نے کسی سے فون پہ بات کی کہ بس یہ آخری دفعہ تھا، اس کے بعد ویسے بھی مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں اور میرا کام ہو گیا ہے، میری شادی فکس ہو گئی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دینی ہے
تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ہاں تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ تو کوئی کالے جادو کا معاملہ لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں جادو کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ وہاں جو عورت کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سفینہ کی نند تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ اس نے اس آدمی پر جادو کیا تھا جس نے اپنی پہلی اور خوبصورت بیوی کو اس کے لیے چھوڑ دینا تھا، اور وہ اسی ہفتے اس سے شادی کرنے والا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کاش آپ نے اس کی ویڈیو بنائی ہوتی، ہم لوگ اس آدمی کو جا کے دکھاتے۔ میرے شوہر نے فون کا رخ میری طرف کیا اور کہا کہ یہ دیکھو میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ میں نے کہا کہ شکر ہے آپ نے ویڈیو بنائی ہے، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی میرا تو دماغ ہی بند ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ لیکن میں نے حاضر دماغی سے کام لیا۔ ہم لوگوں نے محلے سے مفتی صاحب اور کمیٹی کو جمع کر لیا، میں نے عورتوں کو جمع کر لیا اور میرے شوہر نے مردوں کو۔ اتنی دوستی تو تھی میری سفینہ سے کہ میں اس دوستی کا حق ادا کر سکتی۔ اس نے مردوں کو یہ بات سمجھائی اور میں نے عورتوں کو کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب وہ قبر میں ہڈیاں اور گوشت دفنائے گی تو ظاہرہ کتے اس ہڈی اور گوشت کے پیچھے تو آئیں گے ہی۔ ہمیں لگا تھا کہ وہ صرف کالا جادو کر رہی ہے، لیکن بات اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ بات ایسی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ اس نے ایک عمل کرنا ہے اور 3 دفعہ ہڈیاں اور گوشت ایک ایسی عورت کی قبر میں دفنانی ہے جو بہت ہی زیادہ نیک ہو۔ وہ کہنے لگی کہ ایسی تو کوئی عورت تھی ہی نہیں، جو نیک عورتیں کیسے نیک ہوتی ہیں؟ عورتیں تو غیبت کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ اس پورے محلے کی ایک ہی نیک عورت ہے اور وہ تھی میری بھابھی۔ میں نے اس کو کھانے میں زہر ملا کے دے دیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئی، اور پھر اس کی قبر کے ساتھ میں نے یہ عمل کیا اور میرا کام بھی ہو گیا تھا۔ جس دن وہ تمہیں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے وہ کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس دن اس کی میرے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس نے میرے ساتھ بہت غصے سے بات کی تھی، کیونکہ اس نے مجھے اس آدمی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ پھر میں نے اس کو کہا تھا کہ اب دیکھنا میں تمہیں اپنے بھائی سے طلاق کرواؤں گی۔ شاید اس لیے وہ پریشان تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے میری نند کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اس گھر میں میری چلتی تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ عورت نہ صرف گناہ گار تھی بلکہ قاتل بھی تھی۔ یہ بات پولیس کو بتا دی گئی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، صرف طلاق کی دھمکی دی تھی، اس لیے اس کا گھر بھی بچ گیا۔ سارے محلے والوں کو یہ بات بھی پتہ چل گئی تھی کہ سفینہ بری عورت نہیں تھی۔ اس کی خبر کو پکا کروایا گیا تھا کہ دوبارہ سے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ ہو، اور ہم لوگ وہاں جاتے تھے، فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ جس کا دل کرتا ہے، جس کو ٹائم ملتا وہ چلا جاتا تھا۔ اکثر وہاں پہ میں لوگوں کو دیکھتی تھی، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے فاتحہ خوانی کر رہا ہوتا تھا۔ یہ کہانی آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس معاشرے میں کتنا شر پھیل چکا ہے۔ لوگ اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے کس حد تک چلے گئے ہیں کہ کسی کے جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اپنے آس پاس نظر رکھیں، کیونکہ آج کل برے لوگوں کی تعداد اچھے لوگوں سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ سفینہ بیچاری معصوم عورت تھی، اپنی نند کے سامنے پہلی دفعہ بولی تھی تو ڈر گئی تھی، اس لیے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، رو رہی تھی کہ کہیں میرا رشتہ نہ خراب کروا دے، لیکن اس نے تو اس کی جان ہی لے لی۔ بہت یاد آتی ہے مجھے میری دوست کی، ایک ہی تو میری دوست تھی، میری اس دنیا سے چلی گئی، اور ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 29 سال کی تھی وہ۔ آپ سب لوگ اس کی مغفرت کی دعا کر دیجیے گا۔